السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیو ٹی وی۔ اس وقت میں موجود ہوں رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کے ساتھ اور جمعۃ الوداع کی بابرکت ساعتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جمعۃ الوداع رمضان کا آخری جمعہ اندیا دیتا ہے کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے۔ جمعۃ الوداع کی اہمیت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قاری محمد شاہد۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، جب ہم جمعے کی بات کرتے ہیں، جمعے کی برکت اور فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے دیکھی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل سے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں آج ہم اس مبارک جمعے کی فضیلت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند گزارشات کے لیے یہاں جمع ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کریم ہمیں اس بابرکت دن کے برکتیں عطا فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب تمہیں اذا نودیا، جب تمہیں ندا دی جائے نماز جمعے کے لیے، تو تم نماز جمعے کے لیے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اس حوالے سے ویسے تو سارے دن اللہ ہی کے ہیں، کہا جاتا ہے کہ دن سب اللہ کے ہیں، لیکن جو ہے وہ سید الایام جو ہے وہ جمعۃ المبارک ہے، اور مسلمانوں کے لیے جمعۃ المبارک عید کا دن ہے۔ اور جب بھی اذان دی جائے تو بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ نماز کے لیے جائے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، لیکن خاص طور پر اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا ذکر کیا ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے تو سارے کام چھوڑ کر تم نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جاؤ، اور اس دن جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرو، نماز جمعہ ادا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن وضو کرے، اور فرمایا کہ یا وضو کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد وہ خوشبو لگا کر وہ نماز کی تیاری کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں جائے، اور فرمایا کہ جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو اس کے جو ہے اسے جو سب سے پہلے جاتا ہے تو اسے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک جو ہے وہ بیل یا گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بکری صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا کہ جو اس کے بعد آتا ہے فرمایا اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مثال دے کر سمجھایا ہے امت کو کہ جو سب سے پہلے آئے گا اس کا اجر زیادہ ہوگا، جو اس کے بعد آئے گا اس کا اجر اس کے سے تھوڑا کم ہوگا، جو اس کے بعد آئے گا اس کا اجر اس سے تھوڑا کم ہوگا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جو ہے جمعے والے دن نماز جمعہ کے لیے آئے اور اس حال میں کہ وہ کسی سے بات نہ کرے، خطبہ جو ہے وہ غور سے سنے اور اس کے بعد نماز جمعہ ادا کرے، فرمایا یہ نماز جمعہ جو ہے وہ اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے بلکہ 3 دن زیادہ تک اس کے لیے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص جمعے والے دن جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے
کہ اس کے دل کے اندر دنیا کا کوئی خیال نہ ہو، بلکہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے اندر جتنے اس نے گناہ صغیرہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑی برکتوں والی دن ہے اور بڑی برکتوں والی رات ہے جو شب جمعہ، اور یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، من مات یوم الجمعۃ وقع عذاب القبر، فرمایا کہ جو شخص جو حالت ایمان میں جمعے والے دن یا جمعے کی رات میں فوت ہو جائے تو اللہ رب العزت اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کی ہم قدر کریں اور اس میں خاص طور پر جو ہے وہ عبادات کریں اور جو ہے وہ ذکر و اذکار کا جو ہے معمول بنائیں۔ یہ بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ جب ہم جمعہ کی بات کرتے ہیں تو جمعۃ الوداع کی کیا خاص فضیلت ہے؟ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو میں کسی نہ کسی چیز کو فضیلت عطا فرمائی ہے، تو جیسے کہ انسانوں میں بعض انسان کو بعض پر فضیلت دی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینوں میں بعض مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ جو ہے اس کی ویسے ہی فضیلت اللہ نے اسے تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح جمعے کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور سید الایام ہے، اسے تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے اندر تو خاص جو عمل کیا جاتا ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اب جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رب کی رحمتیں بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو رمضان میں جو ہے وہ نفل کا جو اجر ہے وہ فرضوں کے برابر ہوتا ہے، اور فرض کا جو اجر ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت تو رمضان کے عام دنوں کی ہے، تو جب جمعہ سید الایام ہے تو اس کی تو اور ہی زیادہ فضیلت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اندر ہر رات ہر دن جو ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن جمعۃ المبارک کے اندر جو ہے وہ ہر گھڑی کے اندر 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں نے یہ بھی قول کیا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے جو دن ہیں باقی دن میں جتنے لوگوں کی بخشش اللہ فرماتا ہے، تو جتنے لوگوں کی بخشش عام دنوں میں کی ہوتی ہے، ایک جمعے والے دن اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی ایک جمعے والے دن اتنی فضیلت ہے کہ جتنے دنوں میں جتنے لوگوں کی بخشش کی گئی ہے وہ ایک جمعے والے دن اس تعداد کے برابر جو ہے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ ایک خاص فضیلت ہے۔ پھر جو جمعۃ الوداع ہے یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جمعہ دوسرا نصیب نہیں ہوتا۔ تو جب ایسی چیز ہو کہ جو ہمیں یہ امید ہو کہ دوبارہ ہمیں نصیب نہیں ہوگی کہ اب رمضان کا مبارک کا مہینہ ہم سے الوداع کہنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں ہم خاص طور پر جو ہے عبادات کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور اللہ کا خاص ذکر کریں۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اب آخری یہی سوال ہے کہ جمعے کی یہ کہا جاتا ہے کہ خاص گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ ایگزیکٹ کون سی گھڑی ہے؟ ویسے تو اللہ رب العزت بندہ مومن سے اس کے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ جب بندہ مومن خلوص دل سے صدق دل سے اللہ سے مانگے تو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ خاص اوقات کچھ خاص گھڑیاں ایسے ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں بندے کی طرف خاص متوجہ ہوتی ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بعض نے یہ قول کیا ہے کہ جو خطبوں کے درمیان جو وقت ہے جو گھڑی ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے
وہ قبولیت کی دعا ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جو جمعے کے آخری وقت ہوتے ہیں، جو نماز عصر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک کا جو وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں نماز تو نہیں ادا کری جا سکتی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جو ہے وہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہے، گویا وہ ایسا ہے کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، اللہ رب العزت اسے یہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس وقت جو نماز عصر کے بعد سے مغرب سے پہلے تھوڑی دیر کا جو وقت ہوتا ہے، یہ مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان اوقات میں جو بیان کیے گئے ہیں، ان تمام اوقات میں ہم اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، اور خصوصی طور پر جہاں مسلمان مظلوم ہیں، خصوصاً فلسطین کے اندر جو ہمارے مسلمان مظلوم ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے جمعہ کے بارے میں ہمیں معلومات سے نوازا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے مہمان علامہ قاری محمد شاہد۔ میں تھی آپ کی میزبان رمائزہ اظہر۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔